ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل کیس تو اب ریزالو ہو گیا ہے۔ 10 سال کے بعد ڈاکٹر عمران فاروق کی فیملی کو انصاف ملا ہے۔ محسن علی سید وہ ان کو سزا مل چکی ہے۔ کاشف خان کامران کو ایبسنشیا میں سزا ملی ہے۔ خالد شمیم اور معظم علی خان کو بھی ان کو سزا مل چکی ہے۔ لیکن بہت انٹرسٹنگ انویسٹیگیشن ہے اور یہ ایک بجائے خود ایک ناول سٹوری بنتی ہے کہ کس طرح سے جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کو اس قتل کیس میں بریک تھرو ملا۔ چونکہ وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کا جو قتل تھا انتہائی ویل پلانڈ مرڈر تھا۔ وہ جو قاتل تھے جو کراچی سے آئے ہوئے تھے وہ بہت ویل ٹرینڈ تھے اور انہوں نے اتنا پوری جو سرویلنس کے بعد انہوں نے طریقے سے پوری ہر طرح سے انہوں نے حفاظت کر کے انہوں نے ڈاکٹر عمران فاروق کے اوپر وار کی، ان کو قتل کیا اور بھاگ گئے۔ پولیس نے اب اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے کئی مہینوں بعد تک ان کے پاس کوئی کلوز نہیں تھے، ان کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کیسے کیا گیا۔ اور پولیس نے اس عرصے میں تقریباً 4000 لوگوں کو انہوں نے انٹرویوز کیے، انہوں نے مختلف گھروں پر چھاپے مارے، پولیس کی ایک لمبی چوڑی انہوں نے انویسٹیگیشن کی، لیکن اس پورے عمل میں انہیں کچھ نہیں ملا۔ پھر یہ ہوا کہ آپ کو یہ جو کیش پوائنٹ نظر آ رہا ہے ہمارے پیچھے، یہ کیش پوائنٹ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے پولیس کو وائٹل کلوز ملے، پولیس کو بریک تھرو اس کیش پوائنٹ سے ملی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس نے یہ دیکھا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر عمران فاروق اپنا کام چھوڑ کر آئے اور انہوں نے اس کیش پوائنٹ کے اوپر انہوں نے آ کر وہاں پر انہوں نے پیسے نکالے، اور جب ڈاکٹر عمران فاروق وہاں سے پیسے نکلوا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس پوائنٹ سے ایک نوجوان کھڑا ڈاکٹر عمران فاروق کو دیکھے جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عمران فاروق نے اس کے بعد وہاں سے موومنٹ کی اور وہ شخص جس کو یہاں دیکھا گیا تھا وہ ڈاکٹر عمران فاروق کے ساتھ آگے چلتا گیا، تقریباً 3 منٹ تک وہ ڈاکٹر عمران فاروق کو اس نے فالو کیا۔ اس کے بعد 2-3 دنوں کے بعد ڈاکٹر عمران فاروق ایک دکان کے اندر گئے، وہاں سے انہوں نے کچھ سامان خریدا اور پولیس نے دیکھا کہ وہی نوجوان ڈاکٹر عمران فاروق کے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ محسن علی سید تھا جو خاص طور پر کراچی سے آیا تھا، ٹرینڈ کلر تھا، ٹارگٹ کلر تھا ڈاکٹر عمران فاروق کو مارنے کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور موقع پر پولیس نے دیکھا کہ وہی نوجوان جو پہلے ڈاکٹر عمران فاروق کو اس عرصے میں ان کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا گیا، وہ صبح اس کو پتا تھا کہ 8:30 بجے وہ گھر سے نکلتے ہیں اور 5:30 بجے گھر واپس پہنچتے ہیں۔ اسی نوجوان کو پولیس نے پھر دیکھا کہ اس نے یہاں سے اسی کیش پوائنٹ سے اس نے پیسے نکلوائے، اور وہ جو پیسے نکلوانے کی اس نے غلطی کی وہی جا کر اس کو بعد میں جو پوری پولیس کی انویسٹیگیشن ہے وہ اس کا سینٹر پیس بنا۔ اور جب پولیس نے یہاں سے محسن علی سید نے پیسے وڈرا کروائے اور پولیس نے اسی نوجوان کو جو بعد میں جو انہوں نے CCTV فوٹیج میں تھا اس کو پولیس نے اس تاریخ میں جا کر یہاں جو بینکس ہیں بینک سے انہوں نے رابطہ کیا اور جو اکاؤنٹ نکلا وہ اکاؤنٹ ٹریس ہوا محسن علی سید نامی اسٹوڈنٹ کے نام پہ، جس کا ایڈریس تھا اسٹینمور، یہاں سے تقریباً 20 منٹ دور ایک گھر ہے وہاں کا۔ اس کے اوپر پولیس نے جا کر جو لینڈ لارڈ تھا اس سے بات کی، اس سے ڈیٹیلز لی، پھر وہ اس کالج گئے اور اسی دوران میں جب پولیس کو فردر ان کو ویڈیو فوٹیج ملا تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ یہی وہ کیش پوائنٹ ہے جہاں پر پھر محسن علی سید آیا اور اس کے ساتھ ایک اور نوجوان بھی تھا جس نے آ کر یہاں سے کیش تو صرف محسن علی سید نے وڈرا کروائی، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا نوجوان تھا اس کو پھر انہوں نے پولیس نے دیکھا کہ اس نے بھی اور محسن علی سید نے ایک اور موقع پر انہوں نے ڈاکٹر عمران فاروق کو یہاں پر ان کو ٹیگ کیا تھا، ان کے ساتھ وہ مختلف جب وہ آگے چل رہے ہوتے تھے وہ ان کے پیچھے ان کی موومنٹ دیکھتے تھے کہ یہ راستہ کون سا لیتے ہیں، گاڑی کون سے استعمال کرتے ہیں ایٹسیکٹرا۔ اور پھر جب ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل سے ایک دن قبل وہ دونوں نوجوانوں نے جو 99p جو پاؤنڈ شاپ ہے جو 1 پاؤنڈ کی سستی چیزیں ملتی ہیں، وہ دونوں نوجوان وہاں اس سٹور میں داخل ہوئے اور انہوں نے وہاں سے چھریاں خریدی، سستی والی چھریاں، اور انہوں نے 1 پاؤنڈ والی خریدی جو کہ کافی کوالٹی کے لحاظ سے اچھی ہوتی ہیں، اور انہوں نے وہاں سے چھریاں خریدی اور پھر اگلے دن انہی چھریوں کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کیا۔ یہ والا جو کیش پوائنٹ نظر آ رہا ہے، اس کیش پوائنٹ کے بغیر ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کیس میں پیش رفت نہ ہوتی، اور جس کو جو اسٹیشن کے اندر کا ہم نے آپ کو جو CCTV فوٹیج دکھایا ہے یہ وہ CCTV فوٹیج ہے جس نے جو وائٹل کلوز دی ہیں پولیس کو، یعنی کوئی ہیومن ٹیکنالوجی جہاں پہ جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ کام نہیں کر سکی، کچھ اور چیز کو کلوز نہیں مل سکے، لیکن جو CCTV کیمراز اندر سے ملے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے جو ٹریل پولیس کو ملا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا ایک اب بہت بڑا نیٹ ورک ہے قاتلوں کا، ان کے جو ایڈرز ہیں، ابیٹرز ہیں، ان کو جو فائنانس پرووائڈ کرنے والے ہیں، جو پلانرز ہیں، اب سارے لوگ قانون کے گرفت میں آ چکے ہیں۔